ڈاکٹر صاحب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مفتی صاحب نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے ربط قائم کرتے ہیں۔ میں اور آپ بھی تمام ہی لوگ عمرے پہ گئے، حرمین شریفین تشریف لے گئے، غار حرا ہم جاتے ہیں تو وہ پورے دن کا ہی سفر پڑ جاتا ہے اگر انسان پیدل جائے تو۔ کیا خاتون تھیں کہ وہ جانا، طعام کا بندوبست کرنا، رسالت مآب کا اس طرح سے خیال کرنا عظمت والا کردار ہے۔ اصل میں اس کے لیے محبت اور ایمانی قوت، یہ دونوں چیزیں ایسی چیز ہے کہ جس ہستی سے آپ کو محبت ہو جائے پھر اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ محبت پھر نہ یہ دیکھتی ہے کہ بھی تو عورت ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ تو مرد ہے۔ پھر ان کی آپ یہ سعادت دیکھیے، جیسے مجھ سے ماں قبل دونوں شیخوں نے بیان کیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنا رشتہ بھیجا، اور اس سے بڑی سعادت کہ رسول اللہ نے اس رشتے کو فوراً قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دونوں کے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا۔ پھر جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور جیسا کہ مجھ سے ماں قبل بھی کہا گیا، جی انہی روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت حضرت خدیجہ آپ کے گھر میں آنا چاہ رہی تھی، لیکن جبریل پہلے آئے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ جبریل نے آ کے خبر دی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ کھانا لائی ہے، لیکن اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جب خدیجہ آ جائیں اسے کہیے گا کہ اس کے رب نے اسے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنی طرف سے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھی اسے سلام کہیے گا، جس طرح کہ مجھ سے پہلے بھی کہا گیا۔ تو وہ ہستی، اس کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا کہ وہ رہتی فرش پہ ہے اور سلام اس کو عرش سے آتا ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ پھر جب آپ دار فانی سے رخصت ہوتی ہیں، یکے بعد دیگرے، جیسے آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، آپ پہ صدمے کے غم کا ایک سمجھو پہاڑ ٹوٹ پڑے، جی عام الحزن قرار دی۔ بالکل پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور آپ کا دل رکھنے کے لیے، جیسے دنیا میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار زیادہ دکھی ہو، اس پر دکھ پہ دکھ آیا ہو، کئی صدمے آئے ہوں، تو پھر ہم کسی دن اس کی دکھ کو بھلانے کے لیے، غم کو بھلانے کے لیے ہم کہتے ہیں آؤ یار تھوڑا سا باہر چل پھر کے آتے ہیں، ہم اس کو کوئی چیز کھلاتے ہیں، کوئی چیز پلاتے ہیں، تاکہ وہ ان صدمات کو، ان خیالات کو بھول جائے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم جب اس صدمے سے دوچار ہوئے، اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد جو واقعہ معراج رکھا نا، میں سمجھتا ہوں اسی غم کو بھلانے کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل آتے ہیں، آپ کو لے کے جاتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اور ایک تو شیب ابی طالب کا پوری جو گھاٹی ہے اس سے بھی آپ ابھی ابھی نکلے ہیں، وہ ایک 3 سال تک ایک بڑی، حتیٰ کہ صحابہ بعض کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے اور جڑیں تک چبانے پر اللہ مجبور اکبر۔ تھے، یعنی اتنا معاشی بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا گیا، اور اپنی برادری نے، قریش نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حبیب، اگر مکے کے کافر آپ کو مکے میں آب زمزم نہیں پینے دیتے، غم کی بات نہیں، آپ آئیے، ہم آپ کو آب کوثر کا مالک بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مکے کے کافر آپ کو حرم میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا نہیں کرنے دیتے، کوئی بات نہیں، آئیے ہم آپ کو بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنا دیں۔ واہ، یہ مکے میں شب ہجرت، کیا شب معراج، واہ واہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر یہ کفار مکہ، قریش مکہ آپ کو مکے کے اندر سواری کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، آپ آئیے، ہم آپ کو جنت والی سواری براق پہ سوار کیے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کہا، اگر مکے کے کافر آپ کے دوستوں کے تحفے تحائف بھی آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، کوئی بات نہیں، آپ آئیے، اپنے خالق حقیقی سے تحفہ نماز قبول کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے، ایک عام آدمی کا ملنا اور ایک انبیاء سے ملاقاتیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت دی، اور اس غم کو بھلانے کی اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے مطابق وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست پایا،
پھر یہ جو غنی کیا یہ اشارہ سارے کا سارا خدیجہ واہ واہ واہ، یہ اللہ کا رضی کیا ہوا اللہ غنی ہے بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور یہ بھی کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر پناہ دی، اللہ مجھے پھر یتیمن فآوا، فآوا. پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت کی تلاش میں سرگرداں پایا، پھر ہم نے آپ کو راہ دکھا، خوبصورت ترجمہ فرمایا. پھر بھی ہم نے آپ کو راہ دکھا دی. بہت اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے جی اس خاتون کے ذریعے جو ام المومنین ہے اور پہلی ام المومنین ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف اسلام کو کیا کہنے، بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے.